ہمارے دیش کی جو لسٹ ہے دہشت گردوں کی، اس میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کے آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے۔ اور رہی بات امریکہ، یورپ کے کچھ لوگ جس کو چاہے آتنکی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کو بھی آتنکی کہتے ہیں۔ امریکہ 29 دیشوں پر حملہ کر چکا ہے اور اسرائیل کئی ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے، تو لوگ ان کو بھی دہشت گرد حکومت کہہ رہے ہیں، کسی تنظیم کو نہیں، حکومتوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے فلسطین ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور اس میں بھی غزہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ اتنی بڑی طاقت کے خلاف ابھی تک جمع ہوا ہے۔ ابھی تک اسرائیل جو ہے اپنے قیدیوں کو آزاد نہیں کرا پایا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت، یعنی ایک طرح سے فلسطین کی جنگ اسرائیل سے نہیں ہے، صرف فلسطین کی جنگ امریکہ اور ان کے سپورٹ کرنے والے تمام طاقتوں سے ہے۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں، جہاں اسماعیل ہانیہ کو پوری دنیا ایک سوتنترتا سینانی کے طور پر بتانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہیں دیش کا میڈیا اسماعیل ہانیہ کو آتنکی قرار دیتا ہوا دکھائی دیا۔ وہیں ایس آئی او نے کیرل میں اسماعیل ہانیہ کے سمرتھن میں اگر ریلی نکال دی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ آتنکیوں کو سپورٹ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے سلیم انجینئر صاحب موجود ہیں۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سوتنترتا سینانی کہا جائے اسماعیل ہانیہ کو یا آتنکی؟ دیکھیے، بھارت سرکار نے فلسطین کے معاملے میں جو اس کا سٹینڈ ہے، وہ سٹینڈ فلسطین کے کاز کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارے دیش کا یہ راشٹری ایک سٹینڈ ہے یہ، اور آج سے نہیں ہے یہ۔ جب سے فلسطین کا ایشو شروع ہوا ہے 1948 سے، تب سے آج تک ہمارا دیش فلسطین کے موومنٹ کو، فلسطین کی آزادی کو اور وہاں ایک سوورن فلسطینی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ اور ہمارے دیش کی جو لسٹ ہے دہشت گردوں کی، اس میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کے آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے۔ اور رہی بات امریکہ، یورپ کے کچھ لوگ جس کو چاہے آتنکی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کو بھی آتنکی کہتے ہیں۔ امریکہ 29 دیشوں پر حملہ کر چکا ہے اور اسرائیل کئی ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے، تو لوگ ان کو بھی دہشت گرد حکومت کہہ رہے ہیں، کسی تنظیم کو نہیں، حکومتوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ تو امریکہ کے کہنے سے کوئی آتنکی نہیں ہو جاتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور فلسطین ابھی اکتوبر سے جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں 80,000 تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ، عام لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق 2 لاکھ کے آس پاس لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور خود اسماعیل ہانیہ جو فلسطین کے فارمر پرائم منسٹر تھے، ان کی فیملی کے کئی لوگ پہلے شہید ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان کی قربانیاں جو ہے یہ قابل ستائش ہیں، اور ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے کہ یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور فلسطینیوں، یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ شہادت فلسطینی کاز کو اور زیادہ مضبوط کرے گی، اور فلسطینی عوام کو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے حق کی اور انصاف کی لڑائی لڑنے میں اور زیادہ طاقت ان کو ملے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل جیسے ظالم اور بربر حکومت کا ساتھ نہ دے اور ان کا سپورٹ نہ کرے۔ اور اگر امریکہ اگر چاہے تو اسرائیل کو روک سکتا ہے، امریکہ اگر چاہے تو فلسطین میں اور ایک انصاف کا ایک ماحول بن سکتا ہے، اور دوسرے اور ملکوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں۔ تو اس وقت صرف ہم اسرائیل کو ذمہ دار صرف نہیں مانتے، بلکہ وہ تمام دیش جو اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دیش جو خاموش ہیں، جو اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، وہ بھی کسی درجے میں اس ظلم میں شریک ہیں۔ اور لیکن اطمینان اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے سولیڈیرٹی میں اور ان کی حمایت میں
पूरी दुनिया में एक जज्बाती माहौल है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, ख़ुद इसराइल के भी बहुत सारे लोग जो हैं अब इसराइली हुकूमत के इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो सिलसिला जो बढ़ रहा है ये ठीक नहीं है और ये वार की तरफ, एक वर्ल्ड वार की तरफ कहीं खुदा न खास्ता है वर्ल्ड वार की तरफ ये हालात न चले जाएं। इसलिए बड़े मुल्कों की, ताकतवर मुल्कों की, अमेरिका और यूरोप की और जो यूनाइटेड नेशंस और दूसरी एजेंसीज़ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इसराइल को जुल्म और नाइंसाफ़ी से रोकें और वहाँ की हुकूमत, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो भी वार क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सलीम साहब, इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स और नेशनल मीडिया में ये कहा जाने की कोशिश की जाने लगी कि इस्माइल हानिया ख़त्म, हमास ख़त्म, क्योंकि इस्माइल हानिया वो शख्स हैं जिन्होंने तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस को जोड़ करके रखा था। क्या एक व्यक्ति के ख़त्म होने से पूरा मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये बात तो हमने कही है कि शहादतें और जो मासूम और बेगुनाहों का खून बहा है पिछले 70 सालों से, वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप देखिए, फ़लस्तीन एक छोटी सी रियासत है और उसमें भी गाज़ा जो है वो बहुत छोटा है। वो इतनी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ अभी तक जमा हुआ है। अभी तक इसराइल जो है अपने कैदियों को आज़ाद नहीं करा पाया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी ताकत, यानी एक तरह से फ़लस्तीन की जंग इसराइल से नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीन की जंग अमेरिका और उनके सपोर्ट करने वाले तमाम ताकतों से है। तो जो शहीद होने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए जो कौम तैयार होती है उसे कोई हरा नहीं सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जल्द जो है फ़लस्तीनियों को उनका मुल्क मिले। और हम अपनी हुकूमत से, भारत की सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि हमेशा से जो इस फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का जो हमारा स्टैंड रहा है उस पर मजबूती से वो जमे रहें और इसराइल को इनडायरेक्टली भी सपोर्ट ना करें, ना हथियार दें, ना कोई और तरह का सपोर्ट, और इसराइल को इस गलत रास्ते पर जाने से रोकने में हमारा देश, हमारी सरकार भी एक अहम रोल अदा कर सकती है और उसको ये अदा करना चाहिए। छोटा सवाल लेना चाहेंगे सलीम साहब, क्योंकि हमने देखा कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद में शिया सुन्नी में बांटने की कोशिश की गई, क्योंकि शहादत जो है ईरान के तेहरान में हुई। कैसे देखा और समझा जाए, क्या ये समय है ऐसे समय पर बंटने का? देखिए, ये भी एक चाल है, कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसे हालात में मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक तफ़रक़ा पैदा किया जाए। ये आज की नहीं है, ये इसराइल और उनसे जुड़े हुए जो एजेंसीज़ हैं उनकी चाल और साजिश है। लेकिन वो लोग सब समझ रहे हैं, मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि लोग समझ रहे हैं कि इसराइल इस वक्त क्या चाहता है। तो मुझे लगता है कि अब उम्मत इतनी मैच्योर है कि वो इस तरह की गलत प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होगी। सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उम्मत अब इतनी समझदार है कि वो इजराइल और अमेरिका के प्रोपेगेंडा में फंसने वाले नहीं हैं।